السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، مڈل ایسٹ اس ٹائم حالت جنگ میں ہے۔ دنیا کی ایویشن انڈسٹری اس ٹائم کہہ لیں کہ تباہی کے دہانے پہ پہنچتی نظر آ رہی ہے۔ اگر یہ صورتحال چند روز تک مزید چلی تو دنیا کی کئی ایئر لائنز بند ہونے کے قریب پہنچ چکی ہوں گی۔ اس ٹائم شارجہ، دبئی، ابوظہبی، کویت سٹی، بحرین، قطر، دوحہ، یہ ایئرپورٹس جو ہے مکمل طور پر وہاں پر شٹ ڈاؤن ہے۔ مسافر موجود تھے، ان کو بھی ہوٹلز وغیرہ میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ کتنا فلائٹ آپریشن ابھی تک متاثر ہوا اور کب تک رہنے کا امکان ہے؟ اگر آپ نے کوئی ٹکٹ لے رکھا ہے، اگر آپ کا ٹریول کا پلان ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے، ایئر لائن آپ کو کیا آفر دے رہی ہے، یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ آج تیسرا روز ہے۔ ایک بڑی پاپولیشن رہتی ہے مڈل ایسٹ ان علاقوں کے اندر، اور نہ صرف ان علاقوں میں پاپولیشن رہتی ہے، ساتھ میں یہ جو کنٹریز ہے ایویشن انڈسٹری میں دنیا کی صف اول کی جو ایئر لائنس ہیں ان کو یہ کنٹریز اون کرتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، پاکستان ہے، انڈیا ہے، آپ کا بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، ایون چائنا ہے۔ اس ریجن سے جناب آپ نے یورپ امریکہ ٹریول کرنا ہے تو اس خطے کی جو ایئر لائنس ہے، ایمریٹس ہے، اتحاد ہے، قطر ایئر ویز ہے، فلائی دبئی ہے، سعودی عربیہ کی ایئر لائنس ہیں، یہ جناب اس سارے فلائٹ آپریشن میں ایک بڑا حصہ ڈالتی ہیں۔ اس کنٹری جاتی ہیں، وہاں سے پیسنجرز کو لے کر اپنے ملک آتی ہیں اور وہاں سے آگے جا کر آپ فلائٹ یورپ امریکہ کے لیے، مطلب ایک گیٹ وے کی حیثیت رکھتے ہیں یہ سارے کے سارے ممالک۔ اب جناب ان کے جو ایئرپورٹس ہیں وہاں پہ مکمل طور پر کہہ لیں کہ آپ کو شٹ ڈاؤن نظر آ رہا ہے، ایئرپورٹس بند ہیں، اور ابھی تک جو اعداد و شمار بتائے گئے ہیں، بلکہ جب میں آپ سے بات کروں یہ ڈیٹا کچھ تھوڑا سا پرانا ہو چکا ہوگا، 19,000 سے زائد جو پروازیں ہیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں 3 دنوں میں، اور 3400 پروازیں صرف مڈل ایسٹ کے ان ایئرپورٹس کی ہیں۔ اب صرف یہ ایئرپورٹس تو بند ہیں، امریکہ سے کسی فلائٹ نہیں ادھر آنا تھا وہ نہیں آ رہی، یورپ کے ڈفرینٹ ڈیسٹینیشن وہ بالکل بند پڑے ہوئے ہیں، پاکستان سے جو فلائٹیں آنی جانی تھی وہ بالکل بند پڑی ہوئی ہیں، انڈیا 1.5 ارب کی آبادی، چائنا 1.5 ارب کی آبادی، بالکل کہہ لیں کہ یہ ریجن جو ہے یہ بالکل یہ اس ٹائم اس کا رابطہ منقطع ہے، فضائی رابطہ سم ہو۔ کچھ ایئرپورٹس اس ٹائم جو ورک کر رہے ہیں اس میں سعودی عربیہ کے ایئرپورٹس ہیں۔ ایک تو اگر آپ میپ پہ ذرا جا کر دیکھیں تو آپ کو تھوڑا اندازہ ہو جائے گا کہ مدینہ ہے، جدہ ہے، یہ جو ایئرپورٹس ہیں یہ دوسری سائڈ پہ، یہ افریقن سائڈ پہ جو کوسٹ لگتی ہے، یہ اس کے باب المندب اور یہ اس سائڈ پہ جا کر جو ہے نا جو سی ہے اس کے ساتھ لگتے ہیں۔ لیکن پرشین گلف کے اگر ہم بات کر لیں، اگر میپ میں بھی آپ کو دیکھیں تو آپ کو دبئی نظر آئے گا، آپ کو ابوظہبی نظر آئے گا، قطر آپ کو نظر آئے گا، آپ کو جناب آپ کو بحرین کا ایئرپورٹ نظر آئے گا، کویت سٹی آپ کو نظر آئے گا۔ یہ جو ریجن ہے یہ اس ٹائم جنگ کی لپیٹ میں ہے۔ آن دا ادر سائڈ ایران، بالکل وہاں پہ بھی ایئر اسپیس سسٹم بند ہے، کوئی آپ کو کمرشل پرواز آتی جاتی نظر نہیں آئے گی۔ ترکی کا ساتھ ایران ایک بڑا بارڈر شیئر کرتا ہے، وہاں پہ بھی اس کے اثرات دیکھے جا رہے ہیں۔ پھر تھوڑا آگے چلے جائیں، اسرائیل وہ پوری ایئر اسپیس بند ہے، اردن وہاں پہ جزوی طور پہ ایئر اسپیس سسٹم بند کی ہوئی ہے انہوں نے، تو ایک بڑا کہہ لیں کہ ایک میس کریٹ ہوا ہے۔ اب جو لوگ ایئرپورٹس پر پھنسے ہوئے ہیں وہ بھی سیف نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھ لیا کہ کویت کے ایئرپورٹ کے اوپر جا کر آبجیکٹ ہٹ ہوتا ہے، پھر آپ نے دیکھ لیا کہ جناب دبئی کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اوپر جا کر آبجیکٹ ہٹ ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اعداد و شمار چھپائے جا رہے ہیں، بتایا نہیں جا رہا، لوگوں میں ایک پینک ہے۔ فوری طور پر ان ممالک کی جو حکومتیں ہیں انہوں نے لوگوں کو بریڈ اینڈ بٹر دیا ہے، ان کو جناب جی اکوموڈیشن دیا ہے، ہوٹلس وغیرہ فری کر دی۔ سو دبئی کی اگر بات کر لیں تو 20,000 سے زائد لوگوں کو ہوٹلس میں شفٹ کیا ہے حکومت نے، اور ساتھ ساتھ آفرز بھی دی ہیں کہ جناب ایک تو ان کو سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے ملکوں کو جانا ہی جانا ہے، لیکن جن لوگوں نے ٹکٹ بائی کر رکھا ہے ڈفرینٹ ٹائم پیریڈ میں، ایک تو بتا دیا کافی ایئر لائنس نے 8 سے 9 تک کا تو نوٹم جاری ہے کہ 8 سے 9 تک تو ڈفرینٹ ایئر لائنس نے جاری کر رکھا ہے کہ جناب آپ کا جو انہوں نے مراسلہ جاری کیا ہے کہ ان دن تک ہمارا فلائٹ جو ہے وہ کینسل ہے، ہم کسی قسم کا فلائٹ آپریشن نہیں کر رہے۔ اس کے بعد کی جو فلائٹس ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ فری آف کاسٹ آپ اپنا جو اسکیجول ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں، اور ایک ٹرانزٹ کے طور پہ جو اس ٹائم جگہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ سعودی عربیہ ریاض کا ایئرپورٹ ہے۔ بڑی تعداد میں جن کے پاس کمرشل جیٹس تھے وہ وہاں پر گئے ہیں، اور جو لوگ بائی روڈ جا سکتے تھے وہ وہاں پر گئے ہیں، اور وہاں سے فلائی کر رہے ہیں یورپ امریکہ کے لیے ڈفرینٹ ریجن کے لیے۔ تو ریاض کے ایئرپورٹ پہ اس ٹائم ایک میس آپ کے دیکھ لیں، وہاں بھی ایک میس ہے، مطلب لوگ بڑی تعداد میں وہاں پر نظر آئیں گے۔ ٹکٹ 1 وے ٹکٹ یورپ کا 3.5 لاکھ پاکستانی روپے ایک پر جان پہنچا ہے، مطلب اتنا زیادہ اس کے پرائس بڑھ گئے ہیں۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو جہاز ہیں، یہ ایمریٹس کے، قطر کے، فلائی دبئی کے، اتحاد کے، یہ کہاں کھڑے ہیں؟ لینڈ کہاں کیے ہوئے ہیں انہوں نے؟ جو امریکہ کھڑا تھا وہ امریکہ ہی کھڑا ہوا ہے، جو انڈیا گیا ہوا تھا وہ انڈین رن وے کے اوپر، انڈین ایئرپورٹ پر ہی وہ کھڑا ہوا ہے، جو جناب آپ چائنا گیا ہوا تھا وہ چائنا ہی کھڑا ہوا ہے۔ کراچی کے ایئرپورٹ پہ بھی کچھ ان کے جہاز اس ٹائم یہ GCC کنٹریز کے موجود ہیں، تو یہ ان کنٹریز کو پیسے پارکنگ کے الگ دیں گے، اور فلائٹ آپریشن ویسے بند ہے۔ اب کتنے دن مزید لگتے ہیں، ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ فرسٹ آف آل اگر آپ نے کہیں ٹریول کرنا ہے تو تھوڑا اوائڈ کریں، کیونکہ فضاؤں میں
جنگی ماحول ہے، فضاؤں میں آبجیکٹس، میں نام نہیں لے رہا، آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ کیا ہے وہ جناب گھوم پھر رہے ہیں، کوئی بھی جا کر ہٹ کر سکتا ہے. یوکرین کا جہاز ایران نے گرا دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. آذربائیجان کے ایک جہاز رشینز نے یوکرین والے کنفلکٹ میں 2 سال پہلے انہوں نے وہ ایک گرا دیا تھا. اور ابھی جناب امریکن نے اپنا ایک خود ہی فائٹر نیچے پھینک دیا ہے کویت میں، آپ نے دیکھا ہوگا. تو ایک پینک ہے فضاؤں میں بھی، ایک جنگ کی کیفیت ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، بالکل ڈسٹربنس دیکھنے کو مل رہی ہے. تو لہٰذا ایک تو آپ جو اپنا اگر آپ نے کہیں سفر کرنا ہے اسے اجتناب کریں. آن دا ادر سائڈ آپ نے جو ٹکٹس وغیرہ کروائی ہوئی ہیں، آپ ویب سائٹس پہ جائیں جس ایئر لائن کی آپ نے ٹکٹ لی ہے، تو ایئر لائنس آپ کو ڈفرینٹ آفرز جو ہیں اب وہ دے رہی ہیں. ان دی اینڈ ہم دعا گو ہیں کہ یہ جو پینک ہے، یہ جو جنگ ہے، جو ایک وار کی سچویشن اس ٹائم بن چکی ہے اور اس نے پوری ریجن کو لپیٹ میں لے لیا ہے، پوری ریجن کو لپیٹ میں لے لیا ہے، یہ بڑی خطرناک صورتحال اختیار کر رہی ہے. اللہ پاک رحم کرے. تمام اسلامی ممالک ہیں اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو مسلمان مشکل میں بھی ہیں. تھینک یو سو مچ.